مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے آئی ڈی ٹی وی چینل کو، اور سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹی وی اور میرا آج کا موضوع ہے کافروں کی لاشیں۔ جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا اور بدترین دشمن امیہ بن خلف بھی شریک تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشان کیا کرتا تھا۔ اتفاق سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی زمانے میں امیہ بن خلف سے وعدہ کیا تھا کہ جب وہ مدینہ آئے گا تو اس کی جان کی ضمانت دیں گے، مگر اب بدر کے میدان میں اس دشمن خدا سے بدلہ لینے کا اچھا موقع تھا، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے عہد کی پابندی کو اپنے لیے مقدم جانا، کیونکہ اسلام بھی عہد کی پابندی کا درس دیتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف چاہتے تھے کہ امیہ بن خلف کسی نہ کسی طرح جان بچا کر نکل جائے تاکہ وہ اپنے عہد کی پابندی کر سکیں۔ چنانچہ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر ایک پہاڑ پر چلے گئے، مگر حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا اور انہوں نے اس وقت انصار کو اس موقع کے واقعہ کی اطلاع کر دی۔ اب تو ان کا خون کھولنے لگا کہ اسلام کے ایک بدترین دشمن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پرانے بیری کو جان بوجھ کر فرار کا موقع دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے غصے کے عالم میں امیہ کے بیٹے کو پکڑ کر اسے قتل کر دیا۔ پھر وہ امیہ کی طرف بڑھے، مگر حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اپنے کیے ہوئے عہد کا زیادہ خیال تھا۔ انہوں نے امیہ سے کہا، امیہ زمین پر لیٹ جاؤ۔ جب وہ زمین پر لیٹ گیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے امیہ پر چھا گئے کہ لوگ اسے مارنے نہ پائیں، لیکن انصار جو غصے سے بپھرے ہوئے تھے انہوں نے کسی نہ کسی طرح نیچے سے ہاتھ ڈال کر امیہ کو قتل کر دیا۔ اس کشمکش میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کی ایک ٹانگ بھی زخمی ہو گئی اور زخم کا یہ نشان مدتوں قائم رہا۔ جب کافروں کے چیدہ اور بڑے بڑے سردار قتل ہو گئے، جن میں ابو جہل اور عتبہ بھی شامل تھے، تب کافروں کی فوج کے حوصلے پست ہو گئے۔ ان میں مزید جنگ اور لڑائی کی تاب نہ رہی۔ اسلامی فوج کے جواں مردوں اور جوش جہاد سے سرشار جوانوں کے سامنے ان کی ایک نہ چلی، لہٰذا اب انہوں نے اپنی خیریت اسی میں جانی کہ فرار کا راستہ اختیار کیا جائے، مگر مسلمانوں نے اس سے پہلے ہی ان کے بعض معزز لوگوں کو گرفتار کر لیا، جن میں نوافل، اسد، عامر اور عبداللہ بن زمعہ شامل تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور کافروں کو ذلت امیز شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بڑے بڑے نامی گرامی سردار اس جنگ میں مارے گئے اور کچھ قید کر لیے گئے۔ اس میں بلا شبہ آسمانی مدد نے بھی بارہا حیرت انگیز مناظر دکھائے۔ یہ ایک معجزہ ہی تھا کہ 313 پیدل اور نہتے انسانوں نے 1000 سے زیادہ مسلح افراد کا مقابلہ کیا اور فتح پائی۔ جنگ بدر کو دوسری اسلامی جنگوں میں شرف حاصل ہے، وہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں اس کا ذکر کیا ہے، اے پیغمبر تیرا خدا تجھ کو حق پر تیرے گھر سے بدر تک نکال لایا، اور خدا چاہتا ہے کہ حق کو اپنے حکم سے ثابت کرے اور باطل کو مٹائے۔ یاد کرو جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے، اس نے تمہاری سنی اور کہا میں تمہاری لگاتار 1000 فرشتوں سے مدد کروں گا۔ خدا نے یہ صرف مسلمانوں کی خوشی اور اطمینان قلب کے لیے کہا، اور فتح تو صرف خدا کے پاس ہے۔ مسلمانوں جب میدان جنگ میں کافروں کے مقابلے میں آؤ تو پشت نہ پھیرو، جو کوئی پشت پھیرے وہ خدا کا غضب لائے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ مسلمانوں ان کافروں کو تم نے نہیں مارا لیکن خدا نے مارا۔ اے پیغمبر تمہارے ہاتھ میں جو قیدی ہیں ان سے کہو کہ خدا تمہارے دلوں میں کچھ نیکی دیکھے گا تو تم سے جو لیا گیا ہے اس کے بدلے وہ نیکی عطا کرے گا اور تمہیں معاف کرے گا، اور اگر یہ قیدی تم سے خیانت کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے وہ خدا کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، اس لیے تو خدا نے ان کو تمہارے قابو میں کر دیا۔ خدا دانا اور باخبر ہے، یقیناً خدا نے تمہاری مدد بدر میں کی جب تم کمزور تھے۔ خدا سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو قریش کا سردار عتبہ اس لڑائی پر تیار نہ تھا۔
اور وہ ابو جہل کے طعنوں سے مجبور ہو کر جنگ میں آیا تھا۔ اسی طرح قبیلہ زہرہ کے لوگ بدر تک آ کر واپس چلے گئے تھے۔ پھر ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جنگ سے کچھ دیر پہلے بہت تیز بارش ہوئی تھی، جس کے باعث کافر جہاں پر صف آ رہا تھے وہاں کیچڑ اور دلدل کی وجہ سے چلنا مشکل ہو گیا تھا۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کافروں کے سرداروں نے مسلمانوں کی تعداد کا غلط اندازہ لگایا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کی فوج بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت ڈرے ڈرے سے نظر آ رہے تھے، بلکہ وہ تو مسلمانوں کی تعداد کو اپنے 1000 کے لشکر سے بھی زیادہ سمجھ رہے تھے۔ اس کیفیت کو قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا گیا ہے، یرونہم مثلیہم رأی العین، کفار کا گروہ ان کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا مشاہدہ کر رہا تھا۔ قریش کی فوج میں دوسری خامیوں اور کمزوریوں کے علاوہ ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے دستوں میں کوئی ترتیب اور صف بندی نہ تھی، کیونکہ ان کے پیچھے کوئی نیک مقصد نہیں تھا اور ہر شخص ذاتی انتقام کے جذبے سے لڑ رہا تھا۔ اس لیے دوران جنگ کہیں بھی ان میں یکجہتی نظر نہ آئی، جبکہ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دستوں کی صفیں درست فرمائی۔ جنگ سے ایک رات پہلے اسلامی لشکر کے افراد جی بھر کر سوئے تھے، اس لیے جب وہ محاذ پر گئے تو تازہ دم تھے۔ جب کافر بے اطمینانی اور عدم سکون کی وجہ سے رات بھر سو بھی نہ سکے تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں میں 14 افراد نے شہادت پائی، جن میں سے 6 مہاجرین اور باقی انصار تھے۔ جب دوسری طرف قریش کی اصل طاقت ہی ٹوٹ گئی تھی اور قریش کے بڑے بڑے امیر جو اپنے قبیلوں کے بہادر سپہ سالار مانے جاتے تھے، ایک ایک کر کے سب مارے گئے۔ کافروں کے تقریباً 70 افراد قتل ہوئے اور اتنے ہی زخمی ہوئے۔ اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جہاں کہیں بھی انہیں کوئی لاش دکھائی دیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے زمین میں دفن کر دیتے۔ چونکہ اس موقع پر لاشوں کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے ایک ایک کا الگ الگ دفن کرنا مشکل تھا۔ جنگ کے مقام پر ایک وسیع کنواں تھا، تمام لاشیں اس میں ڈلوا دی گئی، لیکن امیہ کی لاش پھول کر اس قابل نہ رہی کہ اپنی جگہ سے ہٹائی جا سکے، لہذا اسے وہیں خاک میں دبا دیا گیا۔ جب کافروں کی لاشیں بدر کے گڑھے میں ڈال دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گڑھے کے کنارے پر کھڑے ہو کر مرنے والوں کا نام لے کر اس طرح پکارا، اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، اے فلاں، اے فلاں، کیا تم لوگوں نے اپنے رب کے وعدہ کو سچا پایا؟ ہم نے تو اپنے رب کے وعدہ کو بالکل ٹھیک ٹھیک سچ پایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی لاشوں سے خطاب فرما رہے ہیں تو انہیں بڑی حیرانی ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بے روح جسموں سے کلام فرما رہے ہیں؟ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم زندہ لوگ میری بات کو اس سے زیادہ نہیں سن سکتے، لیکن اتنی بات ہے کہ یہ مردے جواب نہیں دے سکتے۔ فتح کے بعد 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں قیام فرمایا، پھر تمام اموال غنیمت اور کافر قیدیوں کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ جب وادی صفرا میں پہنچے تو اموال غنیمت کو مجاہدین میں تقسیم فرما دیا۔ تو اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسلام کی سربلندی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔